السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر آپ تمام کا استقبال ہے۔ ناظرین، یہ حج کا موسم چل رہا ہے، یعنی وہ مہینے جن مہینوں میں کہا جاتا ہے کہ یہ حج کے مہینے، اور وہ مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے پہلا عشرہ۔ شوال کا مہینہ گزر چکا ہے اور سمجھیں کہ حج کا دوسرا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور عام طور پہ اسی مہینے میں حجاج کرام آتے ہیں حج کرنے کے لیے، اور حاجیوں کا قافلہ اپنے گھروں سے اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کے لیے نکل چکا ہے۔ چونکہ ابھی حاجیوں کے قافلے مکمل طور پر مکہ مکرمہ میں نہیں پہنچے ہیں، اور اسی وجہ سے ابھی مکہ مکرمہ میں اتنی بھیڑ نہیں ہے جتنی بھیڑ رمضان کے اور حج کے دنوں میں ہوا کرتی تھی۔ تو اسی موقع کو غنیمت سمجھ کر کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی کے لیے بھی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی عمرہ کیے وہ سب کے سب ذوالقعدہ کے مہینے میں کیے، اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اسی سنت کو جاری رکھنے کے لیے ذوالقعدہ کے مہینے میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں۔ اور اس ویڈیو میں آپ کو دکھلاؤں گا کہ خانہ کعبہ میں کتنی بھیڑ ہے، اور ایسی ہی مختصر طور پر عمرہ کیسے کیا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتلاؤں گا۔ اور ابھی بالضبط میں جس جگہ پہ ہوں یہ مسجد عائشہ ہے، اور یہاں سے میں آیا ہوں نیت کرنے کے لیے۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتلا دوں کہ عام طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو مکہ میں رہتے ہیں، مقیم ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ لوگ آئیں اور حرم کے حدود کے باہر کسی بھی جگہ سے، لازم نہیں کہ مسجد عائشہ میں آئیں، کہیں سے بھی آ کر کے عمرہ کی نیت کر سکتے ہیں۔ اب میں یہاں سے چل رہا ہوں حرم مکی عمرہ کرنے کے لیے، اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے، یہ حدود حرم کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ یہیں سے حرم کے حدود شروع ہو رہے ہیں، یعنی حرم کی باؤنڈری یہیں سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو بورڈ، یہ نیا بورڈ ہے، اور پرانا جو بورڈ ہے وہ یہاں پہ لگا ہوا ہے۔ یہ سفید پلر یہ علامت ہے کہ یہاں سے حرم کے حدود شروع ہو رہے ہیں۔ اب میں حرم شریف پہنچ چکا ہوں، اور سامنے حجیات کا گیٹ دکھائی دے رہا ہے، اور ابھی دن کے تقریباً 2 بج رہے ہیں۔ کافی تیز گرمی، اتنی تیز گرمی ہے کہ اپنے ہاں جو گرمی پڑتی ہے اور یہاں کی جو گرمی پڑتی ہے دونوں میں آپ موازنہ نہیں کر سکتے۔ یہاں کی گرمی بہت ہی تیز ہوتی ہے، یعنی خشک گرمی ہوتی ہے، اس میں رطوبت یعنی تری نہیں ہوتی ہے کہ چپچپاہٹ ہو، خشک گرمی ہوتی ہے۔ اور اسی وجہ سے ایک چیز میں آپ کو بتلا دوں کہ جو لوگ بھی حج کی نیت سے مکہ مکرمہ آ رہے ہیں، تو جب وہ حرم شریف آئیں اور خدا نخواستہ ان کے چپل کھو جائیں، تو پھر وہ ننگے پیر واپس اپنے ہوٹل کی طرف نہ جائیں، کیونکہ گزشتہ سال ایسی ایک حادثہ ہو چکا۔ ایک صاحب تھے آئے حرم شریف اور ان کا چپل کھو گیا، تو انہوں نے یہاں کی گرمی کو اپنے یہاں کی گرمی پہ اندازہ لگایا کہ میں پیدل چلا جاؤں گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ننگے پیر اپنی بلڈنگ کی طرف روانہ ہوئے، اور تھوڑی دور چلے تھے کہ ان کا پیر چلنے کے قابل نہ رہا، وہ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ پھر ان کو اٹھا کے سائڈ میں لے کے گئے، پھر حالت یہ ہو گئی کہ ان کے پیر کے نیچے کا جو حصہ تھا وہ ایک دم جل گیا تھا۔ پھر انہیں ہاسپٹل لے کے گئے، اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہے، یہاں تک کہ انہوں نے جو حج کیا وہ وہیل چیئر پہ بیٹھ کر کے کیا، یعنی وہ چلنے کے قابل نہ رہے۔ تو اس لیے جو لوگ بھی حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اگر اس طرح کی نوبت آ جائے تو آپ چپل خرید لیں اور چپل پہن کر کے ہی چلیں، کیونکہ حرم کے اندر جو ٹائل ہے یا حرم کے صحن میں، وہاں پہ آپ کو گرمی کا احساس نہیں ہوگا، لیکن وہ ٹائل جیسے ہی ختم ہوگا پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہاں پہ کتنی گرمی ہے۔ تو اس لیے ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے، تاکہ جس نیت سے آپ آئے ہوئے ہیں یعنی حج کرنے کے لیے، وہ مقصد
صحیح طرح سے پورا ہو جائے اور حج کے ارکان کو مکمل طور پر آپ ادا کر سکیں، یہ نہ ہو کہ کوئی بات ہو جائے اور آپ مجبور ہو جائیں دوسروں کے سہارے کے لیے۔ ایسے ہی جب آپ یہاں پہ پہنچیں اور ٹوائلٹ کی ضرورت ہو تو پھر 1 نمبر ٹوائلٹ یعنی اجیاد کے علاقے میں 1 نمبر ٹوائلٹ بہت ہی قریب ہے، یہاں پہ آ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس کے آگے 2 نمبر ٹوائلٹ ہے، اور اسی کے بغل میں جو صفوہ ہوٹل ہے، صفوہ ہوٹل کے پاس 3 نمبر ٹوائلٹ ہے۔ تو عورتوں کے لیے یہ 1 نمبر ٹوائلٹ ہے۔ مکہ کے اندر کسی بھی طرح سے شکار کرنا، جانوروں کو مارنا صحیح نہیں ہے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں کبوتر کتنے مانوس ہو گئے ہیں کہ دیکھیں کہ آدمی اپنے ہاتھوں پہ دانہ رکھے ہوئے اور کبوتر آ کر کے اس کے ہاتھوں سے دانہ چن رہے ہیں۔ یعنی کبوتر بھی اتنے مانوس ہو جاتے ہیں، انہیں بھی معلوم ہے کہ یہاں پہ ہمیں کوئی کچھ کہے گا نہیں۔ بہت ہی بہترین ہے۔ دیکھیں یہ اب دیکھیں ہاتھ میں اس کے دانہ ہے، اور ابھی دیکھیں گے تھوڑی دیر میں کہ کبوتر آ کر کے اس کے ہاتھوں سے دانہ چن رہے ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ۔ اور جب آپ کسی بھی مسجد میں داخل ہوں تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ ابھی حرم میں بھیڑ نہیں ہے، بہت معمولی بھیڑ ہے، اور اس کی وجہ بھی ہے کہ ابھی حاجیوں کے قافلے نہیں پہنچے ہیں، اور ابھی مکہ سے باہر کے لوگوں کا داخلہ منع ہے۔ اگر آئیں گے تو ان کو پرمٹ لینا پڑے گا، تبھی وہ مکہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اور بھی بھیڑ کم ہو گئی ہے۔ اور میں آپ کو اللہ رب العزت کے گھر کے ایک دم قریب جو کسوہ ہے، جو کپڑا ہے، وہاں پہ آپ کو لے کے چل رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کے گھر کو چھونے کے بعد، دیکھنے کے بعد انسان کے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ آپ سوچیں کہ میں بیان کر دوں تو آپ بیان نہیں کر سکتے۔ خانہ کعبہ سے آپ 7 چکر لگائیں گے، اور اس کی ابتدا جو ہوگی وہ حجر اسود کے سامنے سے ہوگی۔ لازم نہیں ہے کہ آپ حجر اسود کو چھوئیں، یہ لازم نہیں ہے، بلکہ آپ حجر اسود کے سامنے سے جو آپ گزریں تو وہاں سے آپ ہاتھ اٹھا کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہیں، اور طواف کی ابتدا ہو جائے گی۔ اس طرح سے طواف کی ابتدا یہیں سے ہوگی حجر اسود پہ، اور یہیں پہ آ کر کے جب آپ پہنچیں گے تو آپ کا 1 چکر ہوگا۔ اس طرح سے آپ 7 چکر لگائیں گے اور آپ کا طواف مکمل ہو جائے گا۔ اور ایسی ہی طواف کے دوران یعنی ہر چکر کے لیے کوئی خاص دعا نہیں ہے، تو چلتے ہیں طواف کی ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اس طرح سے آپ حجر اسود کے برابر جب آپ پہنچیں گے تو آپ ہاتھ اٹھا کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہیں، اور اس کے بعد آپ طواف کی شروعات کریں۔ حاضرین ماشاءاللہ حرم میں بھیڑ نہیں ہے، اور 20 منٹ کے اندر طواف اور 2 رکعت نماز جو طواف کے بعد ادا کی جاتی ہے وہ سب مکمل ہو گیا۔ اور ایسی آپ ایک چیز میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، اب دیکھیں سامنے یہ حجر اسود ہے۔ حجر اسود کو لوگ بوسہ دیتے ہیں، یہ بھیڑ ہے، کوئی بہت زیادہ وہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی بھیڑ ہے۔ تو اگر آپ کو موقع ملے تو آپ جائیں، ورنہ پھر دور ہی سے ہی آپ بسم اللہ اللہ اکبر کر کے چلے جائیں۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں ایک عورت کو، وہ وہاں پہ پہنچی ہوئی ہے۔ اتنی بھیڑ ہے، پھر اس میں عورتوں کو جانا مناسب نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیا کہا جائے، بس اللہ ہدایت دے، یہاں پہ پہنچ جاتی ہیں۔ لیکن اب وہاں پہ اتنی بھیڑ ہے، کیسے آپ وہاں پہ جا کر کے حجر اسود کا بوسہ لے سکتے ہیں؟ لیکن پھر بھی پہنچ رہی ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، بہرحال اس سے بچنا چاہیے۔ اور ادھر یہ مقام ابراہیم ہے، ابھی بھیڑ نہیں ہے، تو آپ یہیں پہ کنارے آپ دیکھیں لوگ طواف کے بعد 2 رکعت نماز ادا کر رہے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ قل ھو اللہ احد آپ پڑھیں گے۔ ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو ہم بھی ایسا کریں گے۔ یہاں پہ اب دیکھیں سامنے مقام ابراہیم ہے، اور ادھر لوگ 2 رکعت نماز ادا کر رہے ہیں۔ لیکن جب بھیڑ ہو جائے گی تو پتہ نہیں کہاں پہ آپ کو طواف کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنے کا موقع ملے، تو جہاں پہ بھی آپ کو موقع ملے آپ وہاں پہ نماز ادا کر لیں۔ لازم نہیں کہ آپ یہیں پہ نماز ادا کریں گے تبھی آپ کی 2 رکعت نماز آپ کی مانی جائے گی، کہیں بھی آپ ادا کر لیں۔
اور یہاں پہ بورڈ لگا ہوا ہے صفا کی طرف جانے کے لیے، لیکن جانے سے پہلے ہر ایک کو جو کوئی بے شک طواف کرے، طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرے تو وہ زمزم پیے، اور زمزم پیتے وقت جو دعا ہے اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، یہ دعا پڑھے اور اس کے بعد پھر صفا مروہ کی طرف جائے، کیونکہ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ طواف میں انسان جو دعا کرتا ہے اور اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد جو دعا کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ زمزم پئیں اور کہیں اللہ رب العزت میں نے جو دعا کیا اللہ رب العزت اس کو قبول کر لے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی اس دعا کو قبول کر لے گا۔ یہ صفا پہاڑی ہے، یہاں پہ پہنچنے کے بعد آپ قبلہ کی طرف رخ کریں، اور قبلہ کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کر کے آپ دعا کریں، اس کے بعد پھر آپ یہاں سے مروہ کی طرف چلیں۔ اس طرح سے آپ صفا سے مروہ پہنچیں گے تو آپ کا 1 چکر ہو جائے گا، اور اس کے بعد مروہ سے جو آپ صفا پہنچیں گے تو آپ کا 2 چکر ہو جائے گا۔ گویا کہ آپ صفا سے شروع کریں گے اور آپ کا 7 چکر مروہ پہنچنے کے بعد پورا ہو جائے گا۔ مروہ پہنچنے کے بعد عام طور پہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ وہاں پہ 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں شکرانے کے طور پر، یہ صحیح نہیں ہے، ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، تو ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے، اور ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی نیک کام کریں، چاہے حج و عمرہ ہو اور اس کے علاوہ کوئی بھی نیک کام ہو، اسی طرح سے ہونا چاہیے جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کیا۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتلا دوں، عمرہ کیسے کیا جاتا ہے اس کے متعلق میں نے ایک مکمل طور پر ویڈیو بنایا ہے، میں اس کو ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو گرین لائٹ ہے اس کے بیچ میں آپ دوڑ لگائیں گے، اور یہ جو دوڑ لگائیں گے یہ مرد لگائیں گے، عورتیں نہیں، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ حاجرہ نے پانی کی تلاش میں دوڑ لگایا تھا، تو انہی کی سنت ہے یہاں پہ دوڑ لگائیں، کوئی بہت زیادہ تیز نہیں نہ بہت ہلکا، لیکن یہ لگے کہ ہاں آپ دوڑ رہے ہیں، اور عورتیں نارمل چال چلیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ان تمام کے تمام حجاج کرام کو جو اپنے گھروں سے دین اسلام کے 5ویں رکن کی ادائیگی کے لیے نکل چکے ہیں یا نکلنے والے ہیں، اللہ رب العزت انہیں صحت و عافیت کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچا، اور دین اسلام کے 5ویں رکن کو اسی طرح سے ادا کریں جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، اور اس رکن کی ادائیگی کے بعد صحت و عافیت کے ساتھ امن و سلامتی کے ساتھ اللہ رب العزت انہیں واپس اپنے وطن پہنچا دے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی دوسرے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔